يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم۔ ناظرین کرام، اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کے موضوع پہ آج گفتگو ہوگی ہمارے آج کے اس پروگرام میں۔ نظام زکوٰۃ اگر قائم ہو جائے تو معاشرے سے کئی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو کہ وہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے اور آپ کو بھی پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سابقہ ہمارے پروگرام آپ نے دیکھے ہیں۔ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ایک خوبصورت شناخواں، ایک خوبصورت عالم دین اور ایک مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، آپ کو ملواتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان شناخواں، خوبصورت آواز کے مالک حافظ محمد طاہر صاحب ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمارے آج کے اگلے مہمان عالم دین، عالم بعمل، خوبصورت خطیب ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبد المجید ڈڈیالوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں جناب، بہت خوبصورت مہمان ہیں جناب قاری محمد منیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے مہمان شناخواں کی جانب اور سنتے ہیں خوبصورت آواز میں نعت پاک۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ آپ جیسا ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، آپ جیسا ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔
ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ آپ کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ خوبصورت آواز میں خوبصورت انتخاب کلام ہمیں اپنی آواز سے معزوز فرما رہے تھے محمد طاہر صاحب۔ بہت خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نعت پاک سننے کے بعد چلتے ہیں اپنے مہمان خطیب کی طرف۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے حوالہ سے بات چیت ہوگی۔ میں علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ، علامہ صاحب، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کے حوالہ سے ایک تو آپ نے گفتگو کرنی ہے، دوسرا ہمارے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ واجب کرنے کا فلسفہ اور وجہ مقصد کیا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ واجب کیوں کی گئی ہے، زکوٰۃ کو اسلام کا رکن کیوں بنایا گیا ہے، یہ ہمارے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ نحمدک یا اللہ ونستعین بوسیلتک یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میں مرزا عامر اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے رمضان مبارک کی بابرکت ساتوں کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے ناظرین تک کرنے، سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ تو اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ واجب کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے اپنے فالوور میں سے ہر ایک شعبہ کا خیال رکھا ہے۔ بے شک اسلام نے سب سے پہلے اسلام کے اندر، اسلام کا اگر ہم بنیادی سفر دیکھیں، اسلام کی ابتدا دیکھیں، تو اس کے اندر بے شمار وہ لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے جو غریب تھے، جو سفر کر کے دور دور سے ہجرت کر کے آئے تھے، یا ان کے اندر مسکین تھے، نادار لوگ تھے۔ تو اسلام نے ایک فلسفہ جو رکھا ہے غربت ختم کرنے کا، تو اسلام نے سب سے پہلے اپنے فالوور جو غریب تھے، نادار تھے، ان کا خیال رکھا ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے پہلے آتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بے شک، بلکہ نماز کی جہاں پہ نماز کا ذکر ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، جہاں پہ نماز کا ذکر ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی بالکل اسی طریقے۔ اگر ہم دوسری صورت کو دیکھیں، سورہ بقرہ کو ہم دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ بقرہ کا آغاز کیا تو وہاں مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، بالکل، کہ مومن وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا، رزق دیا ہے، اس میں سے وہ میری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اور بے شمار آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی شان یہ بیان کیا ہے کہ
کہ جو میں ان کو مال دیتا ہوں، رزق حلال دیتا ہوں، وہ اس کو میری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. بالکل. اور جو اس کی راہ کے اندر خرچ کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے حساب انہیں اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب اس کو واجب کرنے کا جو فلسفہ ہے، واجب کرنے کا فلسفہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں واجب کی گئی ہے، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے. اسلام کے اندر ہم زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو یہاں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں، تو وہاں غریبوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، وہاں فطرانہ رکھا گیا ہے. بالکل بالکل. اسی طریقے سے ہم عید الاضحیٰ کے اوپر ہم قربانی کرتے ہیں، تو وہاں غریبوں کا حق بھی ساتھ رکھا گیا ہے، ان کا بھی حصہ رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی امیر ہے تو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے، بلکہ زکوٰۃ کر واجب کر دیا گیا تاکہ امیر جو ہیں اپنے مال میں سے جو اللہ کا حق ہے 2.5% ہے وہ نکال کر غریبوں کو دیں، اور غریب اس سے جو ہے نا اپنی معیشت کو بہتر کر سکے، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی غریب نہ رہے. اسلام اپنے غریبوں کا اس قدر خیال رکھتا ہے. بہت زکوٰۃ کرنے کے واجب کرنے کا فلسفہ. بہت خوبصورت علامہ صاحب نے وضاحت بیان فرمائی، مختصر مگر جامع. کہ ایک تو ہمیں بتایا انہوں نے جو سوال میں نے کیا تھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ واجب کرنے کا فلسفہ یہ کیا ہے. ناظرین کرام، مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور اس ٹرانسمیشن میں مختلف موضوعات کا انتخاب کرنا وہ صرف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے ناظرین تک دین اور اسلام کی باتیں وہ پہنچتی رہیں، زکوٰۃ کے متعلق، نماز کے متعلق، قرآن کی فضیلت کے متعلق، اور رمضان مبارک میں جو ایام مخصوصہ ہیں، جیسا کہ ہماری ایک ٹرانسمیشن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال سے منسوب گفتگو تھی، آج کی ہمارے اس پروگرام میں زکوٰۃ سے منسوب ہے. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے اس طرح ہم مختلف موضوعات پہ اپنی ٹرانسمیشن جو ہے اس پہ گفتگو کیا کریں گے. میں علامہ صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. سوالات کا سلسلہ اس لیے میں نے رکھا ہے آج، عموماً اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ بڑا ایک اہم موضوع ہے. زکوٰۃ کے حوالہ سے کچھ لوگوں کو نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کس کس چیز پہ ادا کرنی ہے، کتنی مالیت انسان کے پاس، کتنی رقم مسلمان کے پاس موجود ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. تو اس سلسلے کو، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلا سوال علامہ صاحب سے کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں. زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، یہ ہمارے ناظرین کرام کو بتائیں گے. جزاک اللہ، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس سوال کی یقیناً ضرورت تھی کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے. جی بالکل. زکوٰۃ کس صورت کے اندر فرض ہوگی. اس کی جو فقہائے کرام نے شرائط لکھی ہیں، اس کی 10 شرائط انہوں نے لکھی ہیں. کہ سب سے پہلی شرط جو ہے یہ مسلمان ہونا ضروری ہے. بے شک. کہ کافر ہے اس پر نہیں ہے، مسلمان کے اوپر زکوٰۃ ہے. بالکل. اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا اس کے لیے ضروری ہے. نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کہ نابالغ کی جو اس کے پاس اگر وہ صاحب نصاب ہو بھی، اس کے پاس جو مال ہوگا وہ اس کے والدین کا ہوگا، والدین کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس پر نہیں ہوگی. بالغ ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عاقل ہونا اس کے لیے ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ایسا آدمی نہیں ہے کہ آدمی مجنون ہے یا ایک آدمی مدہوش ہے، بے ہوشی کے عالم میں وہ زندگی گزار دیتا ہے، تو اس پر نہیں ہے. اس کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ نے یہ جو بات بتائی ہے کہ بے شک وہ امیر گھرانے سے ہے، اگر وہ عاقل نہیں ہے، بے شک وہ امیر گھرانے سے ہے، عاقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، یا سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ پاگل ہے، بے شک امیر ہے، پھر اس پہ وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی، لیکن اس وقت اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جس وقت اس کے اوپر وہ پاگل پن ہے یا جنون ہے اس کے اوپر. جب اس کا پاگل پن یا جنون ختم ہوگا تو اس کے بعد اس کے مال کی زکوٰۃ دی جائے گی. اس وقت وہ پاگل پن کے اندر اس کے اوپر اس زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ ہے لیکن اس سے زکوٰۃ دی نہیں جا رہی اس وقت کہ اس وقت اس کے ہوش و حواس جو وہ ٹھکانے پر نہیں. اور اس کی جو چوتھی شرط ہے وہ آزاد ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو ابتدائی اسلام میں اس وقت لوگ غلام بھی تھے، آزاد بھی تھے، تو اسلام نے آزاد کے اوپر جو زکوٰۃ رکھی ہے، غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی. پانچویں شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا ضروری ہے، کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس نصاب ہونا ضروری ہے، کہ اتنی اس کے پاس مالیت ہو یا اتنی اس کے پاس چاندی ہو یا سونا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ. یعنی کہ اگر چاندی 52.5 تولے چاندی ہے یا
جتنے کی وہ چاندی بنتی ہے اتنے اگر اس کے پاس پیسے ہیں یعنی کہ رقم اتنی اس کے پاس موجود ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ تقریباً آج کے دور کے اندر تقریباً آج کل کے ریٹ کے مطابق 78 یا 78,500 کے قریب رقم بنتی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے، تو ریٹ کے حساب سے کہ 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اور اس کی جو چھٹی شرط ہے یہ ہے کہ مال کے اوپر قبضہ ہونا ضروری ہے، کہ اگر اس کا مال کے اوپر قبضہ نہیں ہے، کہ مال اس کا کسی کے پاس ہے، اس کا قبضہ نہیں ہے، کسی سے میں نے لینا ہے پھر میں لوں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ. یعنی کہ اگر مال اس کا اپنا ہے، اس نے کسی کو دیا ہوا ہے، فار ایگزامپل کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، تو اس پہ وہ جو اس نے ادھار دیا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ادھار جو دیا اس پر اس کی زکوٰۃ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا کیس چل رہا ہے کہ میری اتنی زمین ہے کہ یہ میں نے لینی ہے، یہ میری زمین ہے، کاغذات میں میرے پاس ہے، لیکن اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے اس کا. بالکل اس کے اوپر کسی کا قبضہ ہے. تو اس طریقے سے اگر کسی کا اس کے اوپر قبضہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے لیکن ہے چیز اس کی ہے، قبضہ کسی کا ہے، بالکل، تو اس صورت کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زبردست. ایک کسی کو ادھار دیا تو اس نے اس سے واپس لینا ہے، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی. یعنی کہ اگر کسی کو ادھار دیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. اگر زمین یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، کسی دوسرے کا قبضہ ہے، کیس چل رہا ہے یا کچھ، تو اس معاملے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بہت خوب. بڑھتے ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ 10 شرائط ہیں. اگلی ساتویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ قرض کے علاوہ اس کے پاس مال. ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر 5 لاکھ روپیہ، تو 5 لاکھ اس کے اوپر قرض بھی ہے، اس پر اسلام نے زکوٰۃ نہیں فرض کی، اس کے اوپر قرض ہے، یعنی کہ مکروہ قرض نکال کے جتنی اس کے پاس رقم بچتی ہے اس پر اس کی زکوٰۃ ہے. اس کے بعد 8ویں شرط جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد مال ہونا، کہ انسان کی ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی سے نکال کر جو اس کے پاس رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، ضروریات کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اس کی 9ویں شرط یہ ہے کہ مال نامی ہو، یعنی کہ اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی ہو، کہ جس کا ریٹ بھی بڑھتا کم ہوتا رہے، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی. اور اس کی 10ویں شرط جو ہے بڑی اہم ہے، اور اسلام نے کتنا اپنے فالور کا خیال رکھا ہے کہ اس کے پاس رقم آ جائے، سونا آ جائے، چاندی آ جائے، تو جس دن آ جائے اسی دن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ سال اس کے اوپر گزرنا ضروری ہے. کہ سال کے اوپر گزر جائے گا اس کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی. سال پورا تھا کہ اس نے جو رکھا ہے اس کے بعد اس پر. زبردست. بہت خوب سوال کا جواب دیا علامہ صاحب نے، اور زکوٰۃ کی شرائط بتائی ہیں، اور لاسٹ پہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں مسلمانوں پہ، کہ اگر اتنی مالیت جس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ کم از کم 1 سال رکھے گا اپنے پاس، اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ دے گا. ناظرین کرام، پھر بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. چونکہ ہمارے پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ بھی بڑا مختصر سا ہوتا ہے، تو اس طرح پھر ہم سوال کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے میرا علامہ صاحب سے کہ نقدی مال، مویشی، زراعت اور دیگر چیزوں میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، یعنی زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ بالکل جی، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اس کے پاس سونا جو ہے، سونے کا نصاب اس کے پاس یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا، صرف سونا. اگر اس کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے تک جب اس کے پاس سونا پہنچے گا اس پر اس کی زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے اس کے پاس اگر چاندی ہے، اگر اس کے پاس چاندی ہے تو اس کی صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے اس کے پاس پہنچے گی رقم، 52.5 تولے کے برابر اس کے پاس چاندی ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اگر سونا اور چاندی دونوں ہیں، اس کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، پھر ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس قیمت بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگر نہیں بنتی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے اس کے پاس کرنسی ہے تو ہم کرنسی کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس روپے ہیں تو ہم دیکھیں گے 52.5 تولے کے برابر اس کی قیمت ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور کرنسی کی زکوٰۃ دینے کا یہ ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی رقم ہے، اس کے پاس لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، کروڑ ہے، جہاں تک بھی ہے، وہ اپنی رقم کو ٹوٹل جو ہے وہ 40 کے ساتھ ضرب دے تو اس کا برابر آ جائے گا تو اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے. مثال کے طور 100 ہے تو 100 کو ہم 40 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 2.5 روپے بن جاتی ہے. یعنی کہ جتنا بھی مال ہے اس پہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے. جو واجب جن پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ پھر اپنا جتنا مال ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ دیں گے
تو اللہ پاک کی ذات ان کے مال کو پاک کر دے گی۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ علامہ صاحب سے میرا اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں اور مستحقین زکوٰۃ کون لوگ ہیں؟ بالکل جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ واضح بیان کر دی کہ زکوٰۃ کس کس کو دیں گے، زکوٰۃ کس کس آدمی کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مصارف زکوٰۃ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے جو محتاج ہیں، سبحان اللہ، جو محتاج ہیں، یا اسی طریقے سے جو نادار ہیں، مسکین ہیں، کہ ہمارے اس زمانہ کے اندر جو حکومت مقرر کرتی ہے آدمیوں کو، ان کو تنخواہ دیتی ہے، تو ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں دیں گے، بلکہ اگر حکومت جمع کرتی ہے تو زکوٰۃ حکومت کو دیں گے، جو زکوٰۃ اکٹھے کر رہے ہیں حکومت ان کو تنخواہ دے گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے غلام ہیں، جن کی آزاد کرنے کے لیے کوئی آدمی غلام ہے، پہلے دور کے اندر لوگ غلام ہوتے تھے، تو اب بھی اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ کوئی آدمی غلام ہے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مؤلفات قلوب کے لیے یہ ابھی ساکن ہو گیا کہ کوئی آدمی غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو پھر میں مسلمان ہوں گا، تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسے زکوٰۃ دے کر اس کو اسلام کے لیے لائیں گے۔ لیکن اب اسلام غالب آ گیا ہے تو اب یہ جو ہے یہ ساکن ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے قرض داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر قرضہ اتنا ہے کہ اس کے اوپر بوجھ ہے، اب وہ بوجھ قرضے کا برداشت نہیں کر سکتا، اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنا قرضہ جو ہے اتار سکے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر مدرسے کے اندر ہیں بچے پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ کے اندر آئے ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو ان کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسافر ہے، ایک آدمی ہے وہ مالدار ہے لیکن مسافر ہے، سفر کے اندر گیا، اس کے پاس زادی راہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے، تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی بہت خوب، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ مستحقین زکوٰۃ کون کون لوگ ہیں۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی علامہ صاحب نے کہ مصارف زکوٰۃ کون ہیں، مستحقین زکوٰۃ جن کو ہم زکوٰۃ دے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے ایک اور خوبصورت مہمان ہیں جناب قاری محمد منیر صاحب۔ قاری محمد منیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مرزا ٹیم کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ کیا اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یا بھائی اپنی ہمشیرہ کو، یا دوسرا بھائی دوسرے کو کمزور ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بہت خوب سوال کیا ہے قاری محمد منیر صاحب نے، اور یہ ضروری سوال ہے۔ میں خود بھی اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن بہتر ہے کہ علامہ صاحب خود اس پہ وضاحت فرمائیں۔ جزاک اللہ قاری منیر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آدمی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں، یا اسی طریقے سے اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں جب کہ وہ فقیر ہوں۔ تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو تفصیلاً بیان کر دوں تاکہ جتنے بھی اس کے اندر اشکالات ہیں وہ سارے دور ہو جائیں۔ چند احباب ایسے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ فقیر ہوں، جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہوں تو پھر بھی وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 جو ہے ہاشمی، سید جو ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور سید اس سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے کہ شک۔ سید کو زکوٰۃ نہیں ہے، کہ سید کے لیے اللہ نے خمس مقرر کیا ہے۔ اسی طریقے سے کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مالدار ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کی اولاد نابالغ ہے، تو نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ باپ کی کفالت کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے باپ کو، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی کو، نانا نانی کو۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ اپنے اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد اس کے دادا دادی، ماں باپ، نانا نانی جو ہے، ان کو اوپر تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، نواسا ہے، نیچے تک اس کی اولاد میں سے آگے، ان کو وہ آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔
اگر اس کا بھائی جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس وہ کمزور ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے، تو آدمی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اسی طریقے سے اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے علامہ عبد المجید ڈڈیالوی صاحب نے اس بات پہ کہ اگر بہن مستحق کے زکوٰۃ ہے تو بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، یعنی کہ جو اصول اور فروع ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو میں آخری سوال جو ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے وہ علامہ صاحب سے کروں گا، اس کے بعد پھر ہم خوبصورت نعت پاک سماعت فرمائیں گے۔ جی، ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا آخری سوال ہے کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہے اور زکوٰۃ دینے اور لینے والے کن کن باتوں کا خیال رکھیں۔ علامہ صاحب میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے، پھر زکوٰۃ دینے اور لینے والے کن کن باتوں کا خیال رکھیں، یہ آپ وضاحت فرما دیں۔ جزاک اللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس سوال کی انتہائی اشد ضرورت تھی آج کے اس پروگرام کے اندر، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کے دور کے اندر اس سوال کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے اس سوال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ کار بتا دیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بھی بیان کی کہ اس کی مثال ایک دانے کی طرح سے ہے۔ جو آدمی ایک دانہ اگاتا ہے اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، تو ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے تو 700 دانہ بن جاتا ہے، ایک دانے سے 700 دانہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ تو تھوڑا سا مال دیتا ہے، لیکن اللہ اسے 700 گنا سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں وہ نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں۔ کہ آج کے دور کے اندر جو کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے اس نے ایک آدمی کو دینا ہوتا ہے، اس نے کلو اگر چینی بھی دینی ہو تو وہ 500 آدمیوں کو اکٹھا کر کے اس کی پکچریں کھینچ کے اس کو سوشل میڈیا باقاعدہ طور پہ آج کل ایک جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کسی غریب کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے میرے حساب سے، کہ غریب کو سامنے بلا کے بندے اکٹھے کر کے اور آپ والی بات کہ 1 کلو چینی دے کر پھر پکچریں بنا کے وہ پھر مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑا خیرات کی ہے، بڑے کار خیر میں حصہ لیا ہے ہم نے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک اہم بات اپنے ناظرین سے کہوں گا، وہ یہ کہ آج کے دور کے اندر خاص کر کے جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں اپنے صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، وہاں کسی کو ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو وہاں اس کی پکچر کھینچ کے ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو میں ناظرین سے لازمی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے والوں کی شان یہ بیان کی ہے کہ وہ احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں، وہ اذیت بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ کسی کو کچھ دے کر یہ نہیں کہتے کہ اس کی نسلوں کو بھی تانے دیتے رہیں کہ تیرے بڑے جو ہیں وہ ہماری خیرات پہ پلتے رہیں، ہماری زکوٰۃ پہ بہت خوب بات کی ہے علامہ صاحب نے۔ خدارا غریب کا مذاق نہ اڑائیں، زکوٰۃ جن پہ واجب ہے وہ زکوٰۃ بڑی خاموشی کے ساتھ ادا کریں تاکہ غریب کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو اور اس کا بھلا بھی ہو جائے۔ تو مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم سے اور آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ خدارا اگر غریب لوگوں کو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے تو خاموشی کے ساتھ دیں تاکہ غریب کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے، اور میرے خیال میں ابھی اس سوال کا کچھ بقیہ حصہ علامہ صاحب کے پاس باقی ہے، وہ آپ ارشاد فرمائیں۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ اگر ہم کسی کی ایک پکچر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، ہمیں 4 لائک مل جاتے ہیں، 4 کمنٹ مل جاتے ہیں، 4 شیئر ہمیں مل جائیں گے، لیکن اگلے آدمی کی جو نسلوں کو لیے وہ تانا بن جاتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیشہ پوسٹ رہتی ہے تو وہ جہاں تک اس کی وہ آگے پوسٹ وائرل ہوتی رہتی ہے تو وہ اس کی نسلوں کے لیے تانا بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے اپنے 4 کمنٹ کے لیے، اپنے لائک کے لیے یا شیئر کے لیے یا اپنی تھوڑی سی فین فالوئنگ کے سامنے سخاوت کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے اور خاموشی کے ساتھ جو دینا ہے دے دیا جائے۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
کہ جو آدمی میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے کسی کو اوپر احسان نہیں جتلاتا، بے شک، وہ میری رضا کے لیے دیتا ہے۔ بے شک، جب تو نے اس کی رضا کے لیے دینا ہے تو پھر کسی کے اوپر احسان کرنے کا کیا معنی؟ سبحان جب اللہ، اس کی رضا کے لیے دینا ہے تو پھر اذیت کسی کو دینے کا کیا معنی؟ پھر کسی کو تانا دینے کا کیا معنی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی شان بیان کرتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس طریقے سے میری راہ کے اندر اپنا مال دیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کے اوپر احسان نہیں جتلاتے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے یقیناً بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ابھی تو میرے خیال میں اس پہ بہت کچھ کہنا باقی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی بالکل افطاری کے قریب کا وقت ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اپنے اس پروگرام کو بڑا محدود سا رکھا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ پروگرام بھی دیکھ سکیں، علمی باتوں سے استفادہ بھی حاصل کر سکیں، پھر اپنی افطاری کا بھی اہتمام بخوبی کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے مہمانان گرامی کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ کل اسی وقت ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں حسب سابق ہم نعت پاک سنیں گے اور آپ سے کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال